ایک دن جب لڑکا بڑا ہو گیا تو خدا نے ابراہیم کو بلایا اور اس سے کہا، اپنے بیٹے کو لے جسے تو عزیز جانتا ہے اور اس پہاڑ پر جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور اسے وہاں قربان کر اور میری نظر گزران۔ اگلے دن ابراہیم صبح سویرے اٹھا اور گدھا، لکڑیاں، اپنا بیٹا اور نوکر لیے اور اپنی راہ کو چل دیا۔ تیسرے دن اس نے وہ پہاڑ دیکھا جو خدا نے اس کو دکھایا تھا، تو اس نے اپنے نوکروں سے کہا، ادھر رہو جبکہ میں اور لڑکا پہاڑ پر عبادت کرنے جائیں گے اور پھر واپس آئیں گے۔ وہ اوپر جا رہے تھے تو اس کے بیٹے نے پوچھا، اے باپ، لکڑیاں اور آگ تو موجود ہے لیکن قربانی کے لیے بھیڑ کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، خدا مہیا کرے گا۔ جب ابراہیم وہاں پہنچا تو اس نے لکڑیاں تیار کیں اور اپنے بیٹے کو باندھا اور لکڑیوں پر رکھ دیا اور اس کی قربانی کرنے کے لیے چھری نکالی۔ اچانک اس نے فرشتے کے ذریعے خدا کی آواز سنی جو کہ آسمان سے آ رہی تھی، ابراہیم، ابراہیم، اپنا ہاتھ نیچے کر اور اسے نقصان نہ پہنچا، کیونکہ میں اب جان گیا ہوں کہ تو اپنے بیٹے کو بھی مجھ سے دریغ نہ کرے گا۔ ابراہیم پیچھے مڑا اور ایک جھاڑی میں بھیڑ کے سینگ پھنسے ہوئے دیکھے، چنانچہ اس نے اسے لیا اور اپنے بیٹے کے بدلے اس کی قربانی گزرانی۔ اس نے اس جگہ کا نام خدا مہیا کرتا ہے رکھا۔ فرشتے نے اسے بلایا اور کہا، کیونکہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی دریغ نہ کیا، میں تجھے برکت دوں گا اور تیری نسل کو ریت کے ذروں اور آسمان کے ستاروں کی مانند بڑھاؤں گا، کیونکہ تم نے میری تابعداری کی۔ میں تیری نسل کی بدولت دنیا کی تمام قوموں کو برکت دوں گا۔ ابراہیم اور اس کا بیٹا پہاڑ سے نیچے آئے، اپنا گدھا اور نوکر لیے اور جہاں سے آئے تھے وہاں واپس لوٹ کے۔ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی نسل اسحاق کے ذریعے سے بڑھائے گا، تو پھر وہ اسے قربان کرنے کے لیے کیوں کہہ سکتا تھا؟ جب خدا ابراہیم کی تابعداری سے مطمئن ہو گیا تو پھر بھی اس نے اس کو بیٹے کی جگہ بھیڑ فراہم کیوں کی؟ اس تجربے نے ابراہیم کے ایمان اور خدا پر بھروسے پر کیا اثر ڈالا؟